السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں پارٹ 10 آف تکمیل حیات سیزن 2۔ تو بغیر دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسام، کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کسی بات سے خفا ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ وہ صبح سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا چہرہ انتہا کا سب پاٹ تھا۔ وہ اسے بالکل اگنور کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے بنا ناشتہ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ بسام نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ رات سے ہی اس کا موڈ کافی آف تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے کسی قسم کی کوئی بات کرے۔ رملہ، فی الحال میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم چپ چاپ روم میں چلی جاؤ۔ وہ اسے اگنور کرتے سنجیدگی سے کہتے کافی کا مگ اٹھائے منہ کو لگا گیا تھا۔ رملہ کے ہاتھوں سے بنا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اس نے، اور کافی بھی خود بنائی تھی۔ رملہ لب سختی سے بھینچے اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ بسام، مجھے سیدھے سے بتائیں، ہوا کیا ہے؟ رملہ اس کا ہاتھ پکڑتے تقریباً اس کے قدموں میں جھکی تھی۔ رملہ، بس کر دو یہ ڈرامہ کرنا۔ تم ایسا کیوں جتا رہی ہو جیسے تمہیں میری بڑی فکر ہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کی فکر نہیں ہے؟ لگتا نہیں، سچ ہے یہ رملہ بدر عالم شاہ۔ جب میں نے تمہیں وارن کیا تھا رملہ کہ تم اپنی کوئی بھی میڈیسن سکپ نہیں کرو گی، تو پھر کیوں نہیں کھائی تم نے دوا؟ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کی دھاڑ پر رملہ کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ نہیں، میں نے اب جھوٹ بولنے کی غلطی مت کرنا رملہ، کیونکہ میں تمہاری پریگنینسی رپورٹس دیکھ چکا ہوں۔ وہ اس کا بازو جکڑتے اس کے چہرے پر گٹرایا تھا، اور یہ سنتے ہی رملہ نے تھوک نکلا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اصل میں مدعا کیا ہے، تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ بسام، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ رملہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، جسے وہ جھٹک گیا تھا۔ خوشی کی بات ہوتی رملہ اگر سب کچھ نارمل ہوتا، اگر حالات پہلے جیسے ہوتے تو، مگر تم اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت حالات بالکل بھی نارمل نہیں ہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے آگے چل کر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آئے جب مجھے تم میں سے اور اپنے بیبی میں سے کسی کو چوز کرنا پڑے۔ وہ سرخ ہو رہی سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھتے بے بسی سے بولا تھا۔ رملہ لب دبائے بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بسام، آپ زیادہ نہیں سوچیں۔ سوچنا پڑتا ہے رملہ، کیونکہ میری زندگی میں صرف چند ہی گنے چنے رشتے ہیں۔ میں اپنے باپ جیسے بھائی کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب کسی اور کو کھو نہیں سکتا، کسی اور کو نہیں کھونا چاہتا۔ بسام رضا کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ رملہ جھٹ سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ جانتی تھی بسام اسے لے کر کتنا پوزیسو تھا، مگر شادی کے اتنے عرصے بعد اس کے دل میں بھی چاہ اٹھتی تھی۔ نور زہلے کو دیکھ کر اس کے دل کی خواہش نے جانے کب زور پکڑا تھا کہ وہ میڈیسن لینا چھوڑ چکی تھی۔ آئی ایم سوری بسام، میں سچ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بسام نے گہری سانس بھرتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ایسی کنڈیشن میں وہ اس سے زیادہ دیر ناراض بھی نہیں رہ سکتا۔ اچانک اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ بسام نے نمبر دیکھ سنجیدگی سے کال پک کرتے موبائل فون کان سے لگایا۔ بیٹا تم ریسٹ کرو، میں آتا ہوں، نور کے سر پر بوسہ دیتے زرار محبت سے کہتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ نور آئینہ لب بھینچے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے واپس لوٹے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ نعمت تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے خفا ہو کر گئی تھی۔ ان کے مطابق نور کو وہی اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہیے تھا، مگر نور نے ان کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتے احتیاط سے بستر سے اتری تھی۔ پورا چہرہ تانبے کی مانند تپ رہا تھا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے غصے سے بے قابو ہوتے پاس پڑے جگ کو اٹھاتے فرش پر پٹکا تھا۔ شیشے کا جگ 2 سیکنڈ میں ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ کیوں نہیں روکا تم نے مجھے یہ سال؟ وہ بری طرح سے چیختی آس پاس پڑی چیزیں توڑتی جا رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سال آغا شاہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں جانے دے گا۔ وہ تو ناراضگی جتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے، اسے راضی کرے کسی طرح سے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس کے لیے پاگل ہوا کرتا تھا، مگر یہ سال آغا شاہ نے اس کا بھرم توڑ دیا تھا۔ آئی ہیٹ یو یہ سال، اللہ کرے تم ترسو مجھے دیکھنے کے لیے، مگر میں اب کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے خود سے عہد کرتے اپنے آنسو ہتھیلی پر رگڑتے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ گھبرائی ہوئی سی روم سے باہر نکلی تھی۔ اتنے بڑے ولا میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ساری رات روتے رہنے کی وجہ سے اسے اب بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ دماغ الگ سے درد کر رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے کمرے سے باہر نکلی، نظریں پورے ولا کا معائنہ کر رہی تھیں۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ نیچے آئی۔ بالآخر کافی دیر کی کوشش کے بعد اسے کچن مل ہی گیا تھا۔ سامنے لگی بڑی سی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ بھیگی آنکھیں رگڑتے وہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ دماغ الگ سے درد کر رہا تھا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں کل رات کی طرح صبح پھر سے کوئی اسے ڈانٹ نہ دے۔
कैबिनेट खोलते ही इसे ब्रेड दिखे थे। वो ब्रेड का डब्बा उठाए काउंटर पर रखते ऐसे ही खाने लगी। अपनी बेबसी पर इसे फिर से रोना आया था। वो महरोश खान जो अपने हाथों से पानी का एक ग्लास तक नहीं पीती थी, आज इसे क्या क्या देखना पड़ रहा था। सूखा ब्रेड खाकर अपना पेट भरना पड़ रहा था। ब्रेड का खुश्कने वाला अचानक इसके हलक में अटका था। सांस रुकने पर वो बुरी तरह से खांसी। जब अचानक किसी ने जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया, महरोश खान अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें उठाए सामने देखने लगी, जहाँ फहाम यूसुफ खान खड़ा था। माथे पर बिखरे भूरे बाल, गहरे सांस भरता। वो शायद अभी जॉगिंग से लौटा था। फहाम यूसुफ खान इसे देखते ही अंदाज़ा लगा चुका था कि सामने खड़ी लड़की काफ़ी नाजो नखरे में पली बढ़ी है। पकड़ो। इसने अब तक ग्लास नहीं पकड़ा था। जब भी वो ज़रा रोब से बोला, महरोश खान कपकपाते हाथों से जूस का गिलास थाम गई थी और एक ही सेकंड में इसे ख़त्म भी कर डाला। फहाम ठंडी सांस भरते इसे इशारे से कुर्सी पर बैठने का हुक्म देते शेल्फ की तरफ बढ़ा। भूख लगी थी तो फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म कर लेना था ना। वो इसे बता रहा था या हुक्म दे रहा था, वो समझी नहीं। बस जल्दी से अपने आंसू साफ करते वो सर झुकाए बैठी रही। फहाम फ्रेश जूस टेबल पर रखते जैम और ब्रेड उठाए इसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा। ये लो खाओ। ब्रेड पर जैम लगाते इसने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। महरोश ने झिझकते हुए ब्रेड उठाई। अच्छे से खा लो जितना खाना है, मेड चीज़ें उठा लेगी। फ्रेश होना हो तो कबर्ड में तुम्हारा सामान मौजूद है, फ्रेश होकर रेस्ट करो। सारा दिन बाकी बातें रात को होंगी। वो अपनी गंभीर आवाज़ में इसे हुक्म देते उठा था। महरोश खान नज़रों से ओझल होने तक इसे घूरती रही और फिर सर झटक कर अपनी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल की। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? हरम की चीख-नुमा आवाज़ पर सब ने गर्दन मोड़े इसे घूरा। यसाल आगा शाह की नीली बेतासुर आंखें अपनी पूरी फैमिली पर थीं, जो इसके पास ऐसे इकट्ठे थे जैसे जाने क्या हो गया हो। ईसा, तुम और माही जाओ यार, वहाँ ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यसाल ने कुछ सोचते हुए कहा। वो एक-एक करके सबको भगाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस मामले में दोनों ख़ानदान इन्वॉल्व होकर खुद एक दूसरे से बदगुमान हों। मैं ऐसे नहीं जाऊँगी यसाल, पहले हमें इस मसले का हल निकालना होगा। माही ने पुरसोच से अंदाज में कहा। हाँ यसाल लाला, माही ठीक कह रही है। अब के रमला ने भी हामी भरी थी। यसाल ने गर्दन मोड़कर बिसाम को देखा, जैसे कह रहा हो इसे क्यों लाया। जवाबन बिसाम ने कंधे उचकाए थे। वो क्या करता भला। रमला को खुद कॉल पर सब ने ज़रूरी मीटिंग है कहकर बुलाया था। मेरी बात सुनो, हम सब बड़े जाते हैं और जाकर ज़रार से खुद बात करते हैं। खदीजा शाह ने अपने तौर पर मशवरा दिया था। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं और बदर पहले भी इससे बात कर चुके हैं, मगर वो कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं। असाल आगा शाह के कहने पर हर कोई सोच में डूबा था। आप सब रहने दें बादशाह खान को, मैं अकेला ही हैंडल कर लूँगा। एक आदमी को हैंडल करने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग करने का मतलब, मैं किसी महाज पर नहीं जा रहा। यसाल आगा शाह पहले की तरह पुरसुकून था। वो जानता था इसे क्या करना है। इस बार हवेली में घुसना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए यसाल, क्योंकि इस बार साहिर तुम्हारे खिलाफ है। हवेली के चारों अतराफ गार्ड्स का सख्त पहरा है। ईसा खान जानता था वो क्या करने की सोच रहा है, जब भी इसे हालात की संगीनी की बाबत आगाह किया। ओके, मेरे पास एक आइडिया है, मगर इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। यसाल आगा शाह की नीली पुरकशिश आंखें चमकी थीं। गाल में उभरते गड्ढे को देख महमल ने सर नफ़ी में हिलाया। वो जानती थी यसाल आगा शाह कुछ बड़ा करने का की सोच रहा है। ओके डन, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले रमला, माही और हरम ने इसके हाथ पर हाथ रखा था और एक एक करते बाकी सब ने भी अपनी अपनी रजामंदी दी थी, ये जाने बिना कि यसाल आगा शाह इन सबको ज़रार पाशा खान के आगे चारा बनाकर फेंकने की सोच रहा था। माही, चलो यार रूम में चलते हैं। इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते वो इसे नज़दीक करते मखमूर से लहजे में बोला। मारूख ने आंखें छोटी किए इसे घूर कर देखा। ईसा, क्या कह रहे हैं? सब बैठे हैं और आप जानते हैं हम सब यहाँ किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं। माही ने धीमी आवाज़ में इसे जवाब दिया था, जो लब सख्ती से भींच कर रह गया। कहाँ जा रही हो? आंखें मसलते इसने करवट बदलते ज़ेहले खान को देखा, जो कल रात से इससे खफा खफा सी थी। स्याह लिबास में इसका खूबसूरत सरापा दमक रहा था। इसकी गहरी बेबाक नज़रें अपने वजूद पर महसूस करते ज़ेहले ने तेज़ी से कुर्सी की पुश्त पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लिया। इसकी हरकत पर साहिर खानज़ादा जबड़े भींच कर एकदम से सीधा होकर बैठा। खानम, यहाँ आओ। इसकी सर्द आवाज़ पर बालों में कंघी करते ज़ेहले खान के हाथ कपकपाए थे।
इस वक्त वो बिल्कुल भी इसे देखने के मूड में नहीं थी। सुबह से वो इसके साथ रूम में थी। जब वो हॉस्पिटल से लौटे थे, साहिर खानज़ादा इसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। अब भी इसे सोता पाते वो बिना आहट किए उठी थी। इरादा शावर के बाद नीचे जाने का था। जी, वो चाहकर भी अपनी नाराज़गी का इज़हार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो ऐसा करती तो साहिर खानज़ादा को रोकना मुश्किल हो जाता। "मेरे पास आओ।" अब की बार इसके तहक्कुम भरे लहजे पर वो होंठ चबाते धीमे कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। जब साहिर खानज़ादा ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते इसे नरमी से अपने करीब बिठाया, कंघी इसके हाथ से लेते वो खुद इसके बालों में ब्रश करने लगा। ज़ेहले के दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ी थीं, गाल एकदम से लहू छलकाने लगे। "तबीयत कैसी है?" इसकी गर्दन से बाल समेटते इसने दाहिने शाने पर फैलाते लब इसकी गर्दन पर रखते पूछा। ठीक हूँ।" वो घबराहट पर काबू पाते बमुश्किल से बोली। जब साहिर खानज़ादा ने नरमी से इसे सीने में भींचा था, "तुम मेरे लिए कितनी अहम हो ये बात मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ज़ेहले ख़ान, क्योंकि साहिर खानज़ादा के जुनून और दीवानगी से तुम बखूबी वाकिफ़ हो। इतने महीने सिर्फ तुम नहीं मैंने भी मुश्किल से काटे हैं, मगर इतना अरसा इस नाराज़गी का मकसद तुम्हें ये एहसास दिलाना था कि तुम आइंदा कोई गलती ना दोहराओ। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश भी करे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। इस वक्त मेरे लिए तुम्हारे साथ साथ हमारी औलाद भी अहम है। पहले ही तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चे से दूर रह चुका हूँ, मगर अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा।" वो इसके खूबसूरत चेहरे को उंगलियों की पुष्ट से छूते संजीदगी से बोला। ज़ेहले ने झट से सर इस बात में हिला डाला। सच तो यही था कि वो अब खुद भी साहिर खानज़ादा को खुद से खफा नहीं होने देना चाहती थी। माँ दरवाज़ा नॉक होने पर वो दोनों ही चौंके थे। साहिर शर्ट पहनते बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। "छोटे खान, बड़े खान आपको और बीबी जी को याद कर रहे हैं," मुलाज़मा ने मुअद्दब से लहजे में कहा। "अच्छा, हम आते हैं।" मुलाज़मा को आगाह करते वो दरवाज़ा बंद करते मुड़ा। "तुम वेट करो, मैं शावर ले लूँ, एक साथ चलेंगे।" ज़ेहले की पेशानी चूमते वो नर्म लहजे में कहते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। "इरादा तो अच्छा है आप सबका, मगर मेरे ख़्याल से ये फ़ैसला दुराब ख़ान का को लेना चाहिए। आखिरकार वो हरम का बाप है।" ज़रार पाशा ख़ान ने एक नज़र अपने सामने बैठी पंचायत पर डालते हुए कहा। "वो सब के सब हरम और ज़ुरकान ख़ान के निकाह के लिए इकट्ठे हुए थे। अगर दुराब ख़ान मान जाता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते?" असाल आगा शाह ने गला खंकारते हुए कहा, जबकि ज़रार पाशा ख़ान की शहद रंग आँखों में हैरत उमड़ी। "जब रिश्ता तय हो चुका है तो फिर निकाह करने की में क्या कबाहत है दुराब ख़ान?" ज़रार पाशा ख़ान की तेज़ नज़रें अब पास ही दूसरे सोफ़े पर बैठे दुराब ख़ान पर थीं, जो दिल ही दिल में सबको गालियों से नवाज़ रहा था, क्योंकि सबने मिलकर इसे मुफ्त का बकरा बना डाला था। "मैं क्यों इनकार करूँगा? मेरा मतलब है मैं ना इनकार करूँ। जब रिश्ता तय हुआ था तब ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी। अब ये लोग निकाह की डिमांड कर रहे हैं।" दुराब ख़ान ने मुश्किल से बात संभाली थी। ईसा, माही और रमला बिसाम चारों उठकर बाहर निकल गए थे। वो सब के सब बाहर टहलने के बहाने यसाल आगा शाह के लिए आने का रास्ता बना रहे थे। "अस्सलाम वालेकुम।" साहिर खानज़ादा की गंभीर आवाज़ में सलाम करने पर सभी ने गर्दनें मोड़कर इसे देखा, जो स्याह शलवार कमीज़ में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। इसके साथ आती ज़ेहले खान को देख सब ने दिल ही दिल में इन दोनों की नज़र उतारी थी। साहिर सबसे मिलते ज़रार के पास बैठा। "जल्दी से जाओ यसाल, और ज़्यादा टाइम मत लगाना, गार्ड्स थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे।" बिसाम और ईसा खान ने इसे अंदर छलांग लगाते देखकर आगाह किया, जो मुस्कुराते हुए भागा था, और देखते ही देखते वो पाइप पर चढ़ता खिड़की से अंदर कूद गया। "लगता कमीना काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है।" ईसा खान इसकी तेज़ी देख हैरत से ज़ेरे लब बड़बड़ाया। "लग तो ऐसा ही रहा है।" बिसाम मुस्कुराते हुए बोला। "तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?" पुश्त से उभरती साहिर खानज़ादा की आवाज़ पर वो दोनों सटपटाए मुड़े थे। "ही, अरे साहिर तुम हो?" ईसा खान ने मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करते रुमाल से पेशानी पूछी। मैं ही हूँ। और ये गार्ड्स कहाँ गए सब के सब?" साहिर ने अब की बार संजीदगी से पूछा, और ख़ुद गेट की सिमत बढ़ा था। "अरे साहिर, दरअसल हमें इस तरफ कुछ आवाज़ें सुनाई दी थीं, इसलिए हमने गार्ड्स को भेजा है। आते ही होंगे, फ़िक्र नहीं करो तुम।" बिसाम ने संजीदगी भरे लहजे में कहा तो साहिर ने सर इस बात में हिलाया। "चलो आओ, हम वहाँ चलते हैं, बैठ कर गपशप लगाते हैं।" साहिर ने थोड़ी दूर पड़ी कुर्सियों की जानिब इशारा करते कहा, तो वो दोनों भी चारों नचार इसके पीछे गए। "अब क्या होगा रमला?" माही साहिर खानज़ादा को देखते ही घबराई थी। "फ़िक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ।" रमला ने सरगोशी नुमा आवाज़ में इसे तसल्ली दी, जबकि पास बैठी ज़ेहले इन दोनों को हैरत से देखते कंधे उचका गई।
तुम्हें कैसे पता चला हमारे बारे में? पानी का ग्लास इसे पकड़ाते तालिया ने संजीदगी से पूछा। अरहम की तेज निगाहें तालिया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थीं। अरसल भाई था मेरा। मुझे आपके बारे में सब बताया है इन्होंने। अरहम ने पानी का ग्लास मेज पर रखते कहा। चलो मान लिया कि तुम सब जानते हो। ये बताओ तुम इतने सालों से बाहर क्या करते आ रहे हो? तालिया इसके चेहरे को संजीदगी से देख रही थी, जिसका कॉन्फिडेंस अब भी बरकरार था। मैं वही काम करता हूँ जो आप लोग यहाँ करते हैं, स्मगलिंग। अरहम ने सीने पर हाथ बांधते कहा। बहरहाल मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, अपने भाई के कातिलों से बदला लेना। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही सब देख लूँगा। वो संजीदगी से भरपूर दो टोक लहजे में बोला और फिर एकदम से उठते वहाँ से जाने लगा। रुको अरहम, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रहबर शाह की पुकार पर इसके बढ़ते कदम एकदम से थमे। तालिया शाह सीने पर हाथ बांधे अब भी इसे संजीदगी से घूर रही थी। खिड़की के अंदर कूदते ही इसने जल्दी जल्दी से हुड सर से उतारी। बालों में उंगलियां चलाते वो बेड की सिमत बढ़ा। बेड पर फैल कर लेटते इसने एक हाथ सर के नीचे रखते वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। पास बढ़ा नूर आयना का दुपट्टा उठाए अपने चेहरे पर फैलाए वो सुकून से आंखें मूंद गया था। शावर लेते वो भीगे बालों को तौलिए में कैद किए वॉशरूम से बाहर निकली। आंखें रोने के सबब सुर्ख हो रही थीं। वो बेदहानी में ड्रेसिंग मिरर के सामने जा रुकी थी। अपने बालों को तौलिए से रगड़ते वो अचानक अपनी पुश्त पर किसी की तेज़ नज़रें महसूस करते झट से मुड़ी तो सामने ही वो बेड पर लेटा इसे मसरूफ़ तरीके से घूरने में मगन था। यसाल आगा शाह को देख इसकी खूबसूरत आंखें बेयकीनी से फैलीं। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आएगा। हाय मून, माय लव, हाउ आर यू? वो हाथ हिलाते मुस्कुराते हुए बोला। इसके प्यार भरे अंदाज में पूछने पर नूरायना की आंखें झट से भीगी। मून, इसे रोता देख यसाल घबरा कर जगह से उठा। इसको उठता देख नूर सर नफ़ी में हिलाते तेज़ी से दरवाजे की सिमत बढ़ी। इसे सामने देखते ही नूर का गुस्सा इस पर मज़ीद बढ़ा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती यसाल इसे नरमी से जकड़ते अपने सीने से लगाते इसके लबों पर हाथ रख गया। उम, अपने लबों पर मौजूद इसके हाथ की गिरफ्त मजबूत होती देख वो बुरी तरह से झटपटाई। श्श डार्लिंग, क्यों शोर मचा कर सबको डिस्टर्ब करना चाहती हो? हस्बैंड मिलने आया है, तुम्हारा काम बनता है कि अच्छे से मेरा वेलकम करो। यूं बाहें फैलाकर मुझे सीने से लगाओ। एक झटके में इसका रुख अपनी सिमत मोड़ते वो इसकी बाहें खोले अपनी गर्दन के गिर्द लपेटते इसे सीने में भींच गया था। इसकी बेबाक हरकत पर नूर आयना का चेहरा सुर्ख अंगारा हुआ था। वो भरपूर मज़ाहमत करते इसे खुद से दूर धकेलने लगी, मगर इसकी हर कोशिश के बाद वो उल्टा इसके नज़दीक होता गया था। बिलाखिर थक हार कर इसने मज़ाहमत तक कर दी थी। अकेले अकेले शावर ले लिया। माय लव, मुझे इनवाइट कर लेती, एक साथ नहाते, कम से कम पानी तो बच जाता। वो इसकी पुश्त के गिर्द हाथ लपेटते इसे सीने में भींचते हुए इसके कंधे पर थोड़ी टिकाए गंभीर लहजे में बोला। नूर का दिल चाहा था कि वो इस बेशर्म इंसान का सर फोड़ देती। यसाल चले जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो जे चाहते दांत पीसते हुए बोली थी। मुंह तोड़ने के बजाय अगर चूमोगी तो मेरी जान, मुझे सच में कोई एतराज़ नहीं होगा। अब की बार इसने चेहरा नूर आयना के भीगे बालों में छुपाते मखमूर गहरे लहजे में कहा था। नूर आयना की गुर्बत इसे फिर से बहका रही थी। वो भूल चुका था कि इसे नूर आयना को लेकर यहाँ से जाना था। मेरे ख्याल से ये बात इतनी बड़ी नहीं है। दुराब निकाह तो सुन्नत है, बाद में भी करना है तो अभी क्यों नहीं? ज़रार पाशा खान ने कंधे उचका कर कहा। इसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सी बात के लिए वो सब इसके पास आए हैं। अंकल, नूर किधर है? रमला जो उजलत में अंदर आई थी, इसकी बात पर सबने हैरत से इसे देखा। वो अपने रूम में है बेटा। ज़रार ने एक नज़र सब पर डाली जो अचानक इसके देखने पर मुस्कुराने की अदाकारी करने लगे थे। ओके अंकल, थैंक यू, रमला मुस्कुरा कर कहते ऊपर की जाने बढ़ी। नेमत गुलमीने खाना लगाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। वैसे भी इतने अरसे के बाद सब इकट्ठे हुए हैं। ज़रार नेमत और गुलमीने को हुक्म देते उठा था। सबके मसनूई इनकार के बावजूद भी वो इन्हें खाने की मेज़ पर बिठा चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब कुछ छुपा रहे हो? ज़रार पाशा खान ने अपनी तेज़ निगाहें इन पर गाढ़े सिरसटी सा पूछा। वो आर्मी ऑफिसर था, ये मुमकिन ही नहीं था कि इसे शक ना होता। हमने क्या छुपाना है ज़रार? तुम ये बताओ, जो लाहौर में ज़मीन का मसला बना है, क्या वो हल हुआ? कब तक लौटेगा ज़ारून सिकंदर?
بات ہاتھوں سے نکلتی دیکھ اسال آغا شاہ نے فوراً سے موضوع بدلا۔ زرار گہری سانس بھرتے سر جھٹک گیا تھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بنا اس معاملے کا اسال، سچ کہوں تو زارون سکندر کے سوا کوئی دوسرا اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ میری بات ہوئی ہے زارون سے اس بابت، اس کا کہنا ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ زرار نے سنجیدگی سے جواب دیا، چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے مخالف پارٹی بھی کافی اثر و رسوخ والی ہے، سیاست سے تعلق ہے ان کا۔ اگر ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا، ہم حاضر ہیں۔ کھانا سرو ہونے تک کافی سنجیدہ بات چیت جاری رہی تھی۔ ایسے میں سب کی جان میں جان آئی تھی کہ کم سے کم موضوع تو بدلا۔ جیب میں بجتے موبائل فون کو نکالتے اس نے سنجیدگی سے قدم دروازے کی سمت بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر باہر کھڑی رملہ پر پڑی تھی۔ ساحر لالا ویٹ ساحر لالا باہر ہی ہیں؟ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے یسال، وہ لب بھینچ کر بولی۔ نظریں اپنی طرف آتی نور پر پڑی تھیں جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو، ہم بس نکلنے والے ہیں یہاں سے، یسال اسے بتاتے وہاں سے بھیج چکا تھا۔ آپ سب لوگ کھانا شروع کریں، میں نور کو لے آتا ہوں۔ سب کو دیکھ کر یقیناً وہ خوش ہو جائے گی، زرار پرجوش سے لہجے میں کہتے اٹھا، جبکہ اس کی بات پر سب کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ انکل میں بلا آئی ہوں، مگر وہ سونا چاہتی ہے اس لیے وہ نہیں آئی، کہہ رہی تھی بعد میں کھانا کھاؤں گی۔ رملہ نے ایک ہی سانس میں ساری بات مکمل کی تھی، جسے سنتے سب کے چہروں پر سکون سا اترا تھا، جبکہ وہیں زرار کچھ چونکا۔ زرار بیٹھ جاؤ، من نہیں ہوگا اس کا اب بھی، اسال آغا شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو زرار سر اس بات میں ہلاتے بیٹھا۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ اسال آغا شاہ کے مڑنے پر نور نے جھٹ سے اس سے سوال کیا۔ اپنے گھر؟ تمہیں وہاں سے بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا مون کہ تم اپنی مرضی سے یہاں سے میرے ساتھ چلو؟ میں کبھی نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سنتے وہ تڑق کر بولی۔ اسال نے سر نیلی پرکشش نگاہوں سے اسے گھورتے سرنفی میں جھٹکا تھا۔ میں آخری بار آیا ہوں مون، اس کے بعد کبھی نہیں کہوں گا کہ چلو میرے ساتھ۔ تمہارے بابا کبھی تمہیں میرے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اور اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو ساری زندگی مجھے دیکھ تک نہیں سکو گی۔ ہماری اولاد ماں باپ کے سکھ سے محروم رہے گی مون، مگر میں کبھی پلٹ کر نہیں لوٹوں گا۔ خوبصورت چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سنجیدگی دیکھ نور کو لگا تھا جیسے وہ سچ میں چلا جائے گا۔ تم بنا وجہ مجھے چھوڑ گئے، میں کیسے تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ بھیگی نم نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی۔ ساتھ چلو گی تو ہی معافی مانگ سکوں گا نا؟ بابا ناراض ہوں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بعد میں مان بھی جائیں گے، وہ تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ یسال آغا شاہ اس کے آنسو صاف کرتے محبت بھرے لہجے میں بولا، مگر چلو مون، ورنہ کبھی نہیں لے سکو گی یہ سٹیپ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پیشانی پر لب رکھتے بولا تھا۔ نور آئینہ گھبراتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے اس کے سینے سے جا لگی۔ کل کا کھانا ہماری حویلی میں ہوگا، کھانا کھاتے دوران اسال نے سب کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زرار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ نعمت سنجیدگی سے اس کے اکھڑے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ جی بھائی کیوں نہیں، ہم سب ضرور آئیں گے۔ نعمت نے پرجوش سے لہجے میں حامی بھری تو اسال اور بدر مسکرائے تھے۔ ماں سیڑھیوں سے اترتے یسال اور نور کو دیکھ کر سب حیرت زدہ سے رہ گئے۔ نعمت پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کو اپنی سمت دیکھتا پا کر یسال نے جلدی سے منہ پر انگلی رکھتے سب کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ زرار پاشا خان کی پشت اس جانب تھی، اس لیے وہ ان دونوں کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ نور بھیگی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سب اسے یسال کے ساتھ بھاگتا دیکھ کر ہی شاک تھے۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ نور اپنی مرضی سے جائے گی۔ تم سب پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ زرار جھنجھلا کر کہتا ایک دم سے مڑنے لگا، جب اچانک نعمت کو کھانسی لگی تھی۔ زرار گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پریشان تو سب ہی ہوئے تھے، مگر یسال آغا شاہ نور کا ہاتھ مضبوطی سے جگڑتے سیڑھیوں سے اترتے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ سب نے ہی گہری سانس بھرتے آنکھیں سکون سے موندی تھیں۔ ٹھیک ہو نا آپ؟ زرار نے متفکرانہ انداز میں پوچھتے پانی کا گلاس اسے سمایا۔ نعمت سر اس بات میں ہلاتے گلاس لبوں سے لگا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زرار کبھی اپنی رضامندی سے اسے یسال کے ساتھ نہ بھیجتا، اسی لیے وہ خود بھی چاہتی تھی کہ نور چلی جائے۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے جانے کا فیصلہ لیا تھا تو اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ تمہارا بھائی یہاں ہی ہے، اس لیے شور مت کرنا نور۔ وہ دونوں حویلی سے باہر نکل آئے تھے جب یسال نے اسے سمجھایا، مگر گارڈز ہمیں جانے نہیں دیں گے یسال، اب کیا ہوگا؟ وہ ضرورت سے زیادہ پریشان تھی۔ ڈونٹ وری مائی لو، گارڈز ہی ہمیں باہر لے کر جائیں گے۔ وہ مسکرایا تو گال میں ابھرتے گڑھے کو دیکھ کر نور آئینہ کو کسی غیر معمولی بات کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ تھوڑی آگے بڑھی
बढ़े जब एक गार्ड भागता हुआ आया। सर जल्दी चलें, रास्ता साफ है। चलो। ये साल संजीदगी से कहते गार्ड के पीछे चल पड़ा। नूर आयना का हाथ इसके हाथ में था। ये साल तुमने गार्ड को खरीद लिया? वो बेयकीनी भरी निगाहों से इसे देखते हुए बोली, जिस पर मुकाबिल की पुरकशिश नीली आंखें चमकी। तुम्हारे लिए मुझे अगर इस सारे जहां को खरीदना पड़े तो कोई परवाह नहीं। ये तो तुम्हारे बाबा के मामूली से गार्ड्स हैं। किस काम के ये गार्ड्स के? इन्हें कोई भी बाहर वाला पैसा देगा और वो घर में घुसा लेंगे। ये तो चलो कोई नुकसान नहीं कर रहा था ना, घर का ही है ये फ़र्द, बट फिर भी कैसे फजूल गार्ड्स हैं। वो इसके हाथ की पुष्ट पर होंठ रखते गंभीर लहजे में कहते, नूर आयना का मान फिर से बढ़ा गया था। सुबह से कमरे में अकेले बैठ बैठ कर वो बोर हो चुकी थी। पूरे कमरे को इसने इतनी बार देखा था कि अब तो दीवारें भी इसे हिफ्स हो चुकी थी। दरवाज़ा नॉक होने पर महरोश ने चौंक कर सामने की सिम देखा। मामा। वो जन्नत थी जो पिंक कलर की खूबसूरत सी ड्रेस में मलबूस मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी। महरोश लब भींचे इसे देख रही थी। वो बच्ची इसकी सोच से भी ज़्यादा ढीठ थी। नैन नकूश सब इसके फ़हाम यूसुफ खान जैसे थे। महरोश सर सांस भरते रुख मोड़े खिड़की से बाहर की सिम देखने लगी। जन्नत अपने चेहरे पर आते सुनहरी बालों को हाथ की मदद से पीछे करते इसके सामने खड़ी हुई। महरोश उकता कर फिर से रुख मोड़ गई। मामा प्लीज़ मेरे बाल बना दें। खूबसूरत मासूम से चेहरे पर ढेरों मासूमियत समेटे वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, मुझे ये सब करना नहीं आता, तुम जाओ जाकर किसी और से बनवा लो। महरोश खान ने जलती आंखों से इसे घूरते हुए कहा था। इस बच्ची को देखते ही इसे उकताहट सी होने लगती थी। इसे खुद पर हुआ जुल्म याद आने लगता था। अब भी वो जन्नत को उखड़े हुए से लहजे में कहती वहां से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। जन्नत भीगी आंखों से इसकी पुश्त को देखते सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गई। महरोश ने गर्दन मोड़ते इसे देखा। वो कमरे से निकल गई थी। सर झटक कर वो गहरी सांस भरते बाहर की जानिब देखने लगी। जब अचानक जन्नत की चीख सुन वो घबराई थी। वो तेज तेज कदम उठाते भागते हुए कमरे से बाहर निकली थी। सामने ही जन्नत फर्श पर गिरी हुई थी। मुंह के बल गिरने की वजह से इसकी थोड़ी जोर से फर्श पर पटकी थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मुलाजिम भागते हुए ऊपर आए थे। जन्नत को गिरा देख सबका सांस खुश्क हुआ था। एक मुलाजिम तेजी से इसकी सिमत बढ़ा। रुके। महरोश संजीदगी से कहते खुद आगे बढ़ी थी और झुककर जन्नत को उठाया, जिसकी थोड़ी से खून तेजी से बहता जा रहा था। मैडम, हम खान साईं को फ़ोन करते हैं, नैनी ने थूक निकलते हुए घबराहट से कहा। वो जानती थी वहाँ यूसुफ खान इसे इस गुस्ताखी पर बख्शने वाला नहीं है। नहीं, इन्हें आने में वक्त लग जाएगा। गाड़ी निकालें, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। वो पास खड़े मेल सर्वेंट को संजीदगी से हुक्म देते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। जन्नत की आंखें बंद हो गई थीं। इसकी हालत देख महरोश खान को खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया था। अगर वो इसके बाल बना देती तो वो यूं भाग कर कमरे से बाहर नहीं निकलती। चेहरे पर पहली बार किसी के लिए फिक्रमंदी झलक रही थी। इसके बाहर निकलने से पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। महरोश खान जल्दी से जन्नत को उठाए पिछली सीट पर बैठी। गाड़ी तेजी से विला का गेट अबूर करती चली गई थी। यसाल आगा शाह की तरफ से मैसेज मौसूल होते ही ईसा खान ने शुक्र का सांस भरा था। माही बिसाम और रमला को आगाह करते वो भारी कदम उठाते अंदर की सिमत बढ़ा था, जहाँ सब बड़े खुशगपियों में मगन थे। ईसा खान, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। इसे अंदर की तरफ जाता देख बदर आलम शाह ने आवाज़ लगाई। मेरे ख्याल से आप सब बुज़ुर्ग लोगों को गपशप लगानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है बहुत। वो ऊँघते हुए मासूम सी शक्ल बनाए बोला, जबकि इसके हाथ में मौजूद मारूख का हाथ को देखकर सब ही बमुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए थे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट। वो मुस्कुरा कर कहते गुलमीन खान की पेशानी चूमते मारूख को साथ लिए अपने कमरे की सिमत बढ़ा। ईसा, ये कौन सा तरीका है? सब क्या सोचेंगे? वो बेचारी सख्त किस्म की शर्मिंदा हुई थी। ईसा खान दरवाज़ा खोलते अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसे तेज़ी से दरवाजे से पिन कर चुका था। यही सोचेंगे कि हम दोनों मियाँ बीवी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी मेरे ख्याल से अब हमें भी अपना प्रोडक्ट ले आना चाहिए दुनिया में। वो इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते इसे सीने में भींचते हुए इसके गाल पर लब रखते मखमूर से लहजे में बोला, माही के मंथली चेकअप की रिपोर्ट्स आ चुकी थीं, जो बिल्कुल क्लियर आई थीं। डॉक्टर ने इसे फ़ोन करके खुद आगाह किया था कि अब मारूख बेबी कंसीव कर सकती है, और ये सब ईसा खान की प्रॉपर केयर के सबब मुमकिन हुआ था। मारूख हैरत से अपनी नीली गहरी आंखें फैलाए से देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ईसा खान कह रहा है। आज से पहले इसने कितनी ही दफ़ा इसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर हर बार वो इसे डांट कर खामोश करवा देता था। मगर आज इसके मुंह से ये सब सुनते मारूख अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। आप मजाक कर रहे हैं? वो फटी फटी आंखों से इसके
خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مذاق تو بالکل بھی نہیں ہے میری جان، بس میری ایک شرط ہے۔ ماہرخ آغا شاہ کے پیٹ کے گرد ہاتھ لپیٹتے وہ اسے سینے میں بھینچتے ہوئے بول رہا تھا۔ ماہرخ نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوئی تھی۔ یہی کہ مجھے پہلے تمہارے جیسی ایک نیلی آنکھوں والی پری چاہیے۔ عیسیٰ خان کی فرمائش پر ماہرخ آغا شاہ کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹے بیڈ کی سمت بڑھا، اسے نرمی سے بیڈ پر منتقل کرتے وہ اس کے نزدیک بیٹھا۔ جب اچانک اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ سر جھٹکتے وہ کال اٹھاتے موبائل فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں بولو رحمان۔ کیا؟ کہاں پر؟ تم انہیں ہاسپٹل لے کر جاؤ فوراً۔ میں بس ابھی آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اچانک سے اڑی تھی۔ ماہرخ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، اب پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ماہی، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس وہیں جا رہا ہوں میں۔ تم ریسٹ کرو اوکے؟ کسی قسم کا سٹریس نہیں لینا اوکے؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے پیشانی چومتے ہوئے کمرے سے باہر کی سمت بھاگا تھا۔ یسال؟ وہ اسے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ نور اس کے سینے پر سر رکھے بولی تھی۔ یسال آغا شاہ آنکھیں سکون سے موندے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد یہ سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ بابا ناراض ہوں گے نا؟ وہ ابھی تک زرار کی بابت سوچ رہی تھی۔ یسال آغا شاہ کے لیے اس سے زیادہ بدمزہ اور کوئی ٹاپک نہیں تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ نور آئینہ کی یادداشت میں سے یہ نام ڈیلیٹ کر دیتا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یسال، اگر تم مجھے بہکاتے نا تو میں اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے اب رونے والی ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر بس یہی خوف ستا رہا تھا کہ اس کے بابا اب اس سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ تمہیں تو داد دینی چاہیے مجھے مون، خوشی سے منہ چوم لینا چاہیے میرا کہ میں نے تمہیں اس جیلر کی قید سے آزاد کروایا۔ وہ آنکھیں کھولتے مدہوشی بھرے انداز میں اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو دیکھتے لب دبا کر بولا تھا۔ اس کا ہاتھ نور آئینہ کے چہرے اور بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ کے سوٹ میں وہ الجھے ہوئے سے حلیے میں بھی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم یسال، تم میرے بابا کو جیلر نہیں بول سکتے۔ اور میں وہاں بہت خوش تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں قید تھی۔ وہ ناک چڑھائے بولی۔ ہر بار کی طرح اس نے یسال آغا شاہ کے سامنے یسال آغا شاہ کے سامنے اپنے بابا کی سائیڈ لی تھی۔ وہ تو مجھے تمہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا، وہ لب دبائے بولا تھا۔ نور آئینہ کا چہرہ ایک پل کے لیے سرخ پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہ جلدی سے اپنے چہرے پر مصنوعی حیرت سجائے بولی۔ یہی کہ تم اپنے خوبصورت شوہر کی باہوں میں آنے کو بےتاب اور بے قرار تھیں اور تم نے مجھے بتحاشا مس کیا۔ وہ اس کے گالوں پر بوسہ دیتے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے بولا۔ مطلب صرف میں نے مس کیا، تم نے مجھے بالکل مس نہیں کیا؟ نور آئینہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کا حسین چہرہ اپنے روبرو کرتے مستفسر ہوئی تھی۔ یسال آغا شاہ کئی لمحے اسے مبہوت سی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تو ہے کتنا مس کیا میں نے تمہیں، اور اب پھر سے بتا دیتا ہوں میری جان کہ یسال آغا شاہ نے اپنے مون کو کتنا زیادہ مس کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نور آئینہ اس کی بات پر گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اس سے فاصلہ بنانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، جسے جھٹ سے اپنے سینے میں بھینچتے وہ اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ ڈونٹ وری میڈم، اب آپ کی بیٹی پہلے سے بہتر ہے۔ جنت کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی مہروش خان کو ایک نگاہ دیکھتے ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے بیٹھی اداس سی لڑکی انہیں کافی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ یہ آنکھیں نہیں کھول رہی ڈاکٹر، مہروش نے بے چینی سے کہا تھا۔ گزرے چند گھنٹوں میں وہ جیسے خود کو سچ میں جنت کی ماں تصور کرنے لگی تھی۔ ہاسپٹل میں آتے ہی ڈاکٹر نے سب سے پہلے اس کا ریلیشن پوچھا تھا، جس پر وہ بنا جھجکے اسے اپنی بیٹی بتا گئی تھی۔ چوٹ گہری آئی ہے میڈم، خون بھی کافی بہہ چکا ہے آپ کی بچی کا، جس کے لیے ہمیں انجیکشن لگانا پڑا تھا بچی کو۔ آپ فکر نہیں کریں، تھوڑی دیر تک یہ آنکھیں بھی کھولے گی اور آپ سے بات بھی کرے گی۔ ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، جب گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ جنت کا چھوٹا سا ہاتھ اس وقت مہروش خان کے ہاتھ میں تھا، جسے پچھلے کئی لمحوں سے وہ تھامے بیٹھی تھی۔ وہ معصوم سی پری آنکھیں بند کیے لیٹی مہروش خان کو تکلیف دے چکی تھی۔ یہ لیں چائے پیے میم۔ مہروش جو اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں مگن تھی، اس نے چونک کر سامنے کی سمت دیکھا۔ ڈاکٹر صدیقی قریب 30-32 سال کا جاذب نظر آدمی تھا۔ مہروش خان کے ساتھ ساتھ سارا سٹاف بھی ڈاکٹر کا
جھکاؤ اس خوبصورت لڑکی کی جانب محسوس کر رہا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی بے سہارا ہیں، یا پھر شاید بات کچھ اور ہے۔ مہروش نے چائے کا کپ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جب اچانک کسی نے زوردار طریقے سے اس کپ کو دور جھٹکا تھا۔ چائے چھلک کر باہر فرش پر گری تھی۔ ڈاکٹر صدیقی اور مہروش خان آنکھیں پھیلائے آنے والے کو دیکھنے لگے، جو اپنی سرد خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ "What the hell is going on؟ ہو کون تم بھائی؟ ایسے کیسے اندر آئے تم؟ سیکیورٹی؟ فہام یوسف خان جو بپھرا ہوا سا ڈاکٹر کا گریبان جکڑ چکا تھا، اس کی حرکت پر ڈاکٹر چیختے ہوئے بولا، "جسے تم چائے پیش کر رہے تھے، میں ہسبینڈ ہوں اس کا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کے اتنے قریب ہونے کی؟" ہاسپٹل کا آدھا سٹاف وہاں اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ "مجھے کوئی بھی میل سٹاف اس کمرے میں دکھنا نہیں چاہیے"، فہام یوسف خان اس ڈاکٹر کو دور دھکیلتے سرد لہجے میں بولا۔ ہاسپٹل کا آدھا سٹاف اس جانے مانے بزنس ٹائکون کو جانتا تھا۔ ڈاکٹر صدیق لب بھیجے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مہروش تھر تھر کانپتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے، غصہ ضبط کرتے اس کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا تھا۔ "میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ میری بچی کو ڈانٹنے کی سوچنا بھی مت۔ پھر ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری جنت کو ڈانٹنے کی؟" وہ لہو ہوتے چہرے سے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اٹھا تھا۔ اسے جیسے ہی اطلاع ملی وہ سارا کام چھوڑے بھاگا بھاگا نکلا تھا۔ راستے میں وہ جنت کے گرنے کی ساری ویڈیو اپنے موبائل فون پر دیکھ چکا تھا۔ وہ اتنے پیار سے تمہارے پاس آئی تھی، کیا جاتا تمہارا اگر تم اس سے پیار سے بیہیو کر لیتی؟ وہ جیسے جیسے غصے سے اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، مہروش خان وحشت زدہ سی ہوتی پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی، نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ "اس سے پہلے کہ میں خود سے کنٹرول کھو دوں، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر"، وہ ہاتھ کا مکہ بناتے دیوار پر مارتے پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ مہروش خان اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے کمرے سے بھاگ کر نکلی تھی۔ فہام گہری سانس بھرتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے آنکھیں موند گیا۔ "کب تک ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرنے کا ارادہ ہے تمہارا رہبر شاہ؟ 5 مہینوں سے ہم اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اب تک وہ اچھا وقت نہیں آیا۔ جب جب اس یسال اور اس کے خاندان والوں کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر جلتی بدلے کی آگ اور بھی بھڑک جاتی ہے"۔ تالیہ ذیشان شاہ لب سختی سے بھینچے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی نفرت اور جنون امڈ رہا تھا۔ دیکھ تو رہی ہو تم تالیہ، ہم نے اب تک جتنی بھی کوشش کی ہے وہ سب کی سب ناکام ثابت ہوئی۔ جس کو مارنے کی کوشش کی وہی زندہ بچ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنے سکون سے بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے جائیں گے انہیں خبر نہیں ہوگی؟ تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے رہبر شاہ۔ اب جو بھی کرنا ہے وہ اکیلی ہی کروں گی میں۔ موت سے بھی بدتر سزا دوں گی میں ان لوگوں کو کہ نہ تو وہ چین سے جی سکیں گے اور نہ ہی مر سکیں گے"۔ تالیہ شاہ پراسراریت بھرے لہجے میں بولتی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رہبر شاہ سنجیدگی سے اس کی پشت کو گھورتے سر جھٹک گیا تھا۔ "دیکھیں مسٹر خانزادہ، ہم نے آپریٹ کر دیا ہے مگر جب تک وہ ہوش میں نہیں لوٹتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے"۔ "کب تک وہ ہوش میں آئیں گے ڈاکٹر؟ ان کا ہوش میں آنا میرے لیے بہت ضروری ہے"۔ عیسیٰ خان سرخ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ جس کیفیت میں رات کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ تو پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اس بارے میں آپ کو کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے عیسیٰ"۔ طاہر خانزادہ کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ وہ بنا کسی کو اطلاع دیے یہاں آیا تھا۔ "کیا ہوا ہے چاچو؟ چاچو کو کیسے ہیں وہ؟" طاہر خانزادہ گہرے سانس بھرتے عجلت بھرے انداز میں بولا تھا۔ "ٹھیک ہیں، ابھی وہ گارڈز ساتھ ہی تھے اس لیے وہ فوراً سے انہیں ہاسپٹل لے آئے تھے"۔ "تم یہاں کیسے؟" عیسیٰ خان اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا تھا۔ "تمہیں کیا لگتا ہے عیسیٰ، تم مجھ سے چھپاؤ گے تو مجھے علم نہیں ہوگا"۔ طاہر اسے غصے سے گھورتے ہوئے سر جھٹک کر بولا تھا۔ "میں اس لیے بغیر اطلاع کیے آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تم ایسی ہی کوئی بے وقوفانہ حرکت کرو گے"۔ "کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟" طاہر جبڑے بھینچ کر گھرایا تھا۔ عیسیٰ خان کی بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ "مطلب یہی ہے کہ حویلی میں اس وقت نہ تم ہو نہ میں ہوں، اور تم جانتے ہو اچھے سے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں۔ کم سے کم تم آنے سے پہلے مجھے بتا کر تو آتے"۔ عیسیٰ خان اسے گھورتے ہوئے افسوس بھرے انداز میں بولا، اور پھر سر جھٹک کر اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے اس نے جلدی سے یسال کا نمبر ملایا۔ "ہیلو یسال"۔ "ہاں بولو عیسیٰ، کیا بات ہے"۔ یسال آغا شاہ نے فوراً سے
कॉल पिक की थी। यार, बाबा की गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। यसाल झटके से उठ बैठा था। एक निगाह अपने पास सोई हुई नूर आयना पर डालते वो बिना आहट किए उठा था और उठकर आहिस्तगी से चलते कमरे से बाहर निकल गया। कैसे हैं वो? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? यसाल ने फिक्रमंदी से पूछा। अभी ठीक हैं वो, मगर इस वक्त खान हवेली में कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रार चाचू हैं। प्लीज़ तुम जब तक मैं वापस नहीं लौटता वहाँ चले जाओ। साहिर कहाँ है? यसाल ने दांत पीसते हुए पूछा था। वो एक बार फिर से ज़रार पाशा खान का सामना नहीं करना चाहता था, मगर सच ये भी था कि वो हवेली वालों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो भी मेरे पीछे यहाँ आ चुका है। अगर इस वक्त हम दोनों ने में से कोई भी निकला तो भी वापस पहुँचने में 4-5 घंटे लगेंगे, और तुम्हारे सिवा मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। माही और ज़ेहले अकेली हैं वहाँ। ईसा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी वहाँ जाता हूँ और तुम्हें फ़ौरन से कॉल करूँगा। यसाल आगा शाह इसे तसल्ली देते कॉल काटते हुए मुड़ा था। वो लब भींचे सुर्ख नज़रें फर्श पर गाड़े बैठा था। शहद रंग आंखों में शरारे से उमड़ रहे थे। नूर आयना अपने रूम में कहीं भी नहीं थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता इसे समझ आ रहा था कि क्यों सब खानदान वाले इसके गिर्द इकट्ठे हुए थे। पाशा खान, वो छोटी बच्ची नहीं है, अपनी मर्जी से गई है, और अब आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि नूर अब सिर्फ आपकी प्रिंसेस नहीं रही, वो किसी की बीवी है, किसी की बहू और 2 बच्चों की माँ भी। नेमत शाह ने इस सरपिरे को एक बार फिर से समझाना चाहा था, जो काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठा था। मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना नेमत, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। वो लब भींच कर सर्द लहजे में बोला था। नेमत तासुफ भरी नज़रों से इसे देखती सर झटक कर रह गई थी। माँ दरवाजे पर दस्तक हुई थी। नेमत ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा। आ जाएं। इसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला था। बाबा। नूर आयना ज़ेरे लब मध्यम आवाज़ में ज़रार पाशा खान को पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई। ज़रार एकदम से उठ खड़ा हुआ। बेयकीनी से नूर को देख रहा था, जो गुलाबी रंग के खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। शानों पर भारी मर्दाना शॉल चमकती रोशन आंखें लिए वो अपने बाप की जाने बढ़ी थी। नेमत हैरत ज़दा सी से देख रही थी। नूर का वापस आना इसे हजम नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम ससुर जी। ज़रार पाशा खान, जो नूर को सीने से लगाए हुए था, यसाल आगा शाह की आवाज़ पर इसने चौंक कर सर्द बेतासुर चेहरे से इसे देखा, जो माहरूख को खुद से लगाए खड़ा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? ज़रार ने उखड़े हुए लहजे में पूछा। नूर थूक निकलते इनका हाथ मजबूती से थाम गई थी। बाबा, वो मेरे साथ आए हैं, नूर ने हिचकिचाते हुए कहा था। ज़रार बेयकीनी से इसे देखता रह गया। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि नूर अपनी मर्ज़ी से इसके साथ गई होगी। नूर प्रिंसेस, ये क्या कह रही हो तुम? क्या भूल गई हो ये तुम्हें छोड़ कर चला गया था? इसके हर रूप से वाकिफ़ हो तुम, फिर भी तुम कैसे इसके साथ जा सकती हो? ज़रार पाशा खान न चाहते हुए भी तल्ख हुआ था। यसाल सीने पर हाथ बांधे इसे देख रहा था। वो देखना चाहता था कि आखिर वो किस हद तक जा सकते हैं। फुप्पो, आप प्लीज़ नूर को इसके रूम में ले जाएं। जाओ गुड़िया, तुम भी आराम करो, मुझे ससुर जी से अकेले में कुछ बात करनी है। वो सबको जाने का कहते खुद सुर्ख होती ओशन ब्लू आंखों से इन्हें देखते आगे बढ़ा था। नेमत नूर आयना को लिए कमरे से चली गई थी। महरुख भी भाई के हुक्म पर अपने कमरे में जा चुकी थी। यसाल एक निगाह दरवाजे की जानिब दौड़ाए आगे बढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि मून के लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िद और अना की तस्कीन के लिए। मैं 5 माह अपनी बीवी, अपनी औलाद से दूर रहा, मगर आप देख सकते हैं मैं मून की ज़िंदगी में अब भी वहीं पर हूँ, जिस जगह मैं इसे छोड़ कर गया था। वो मुझसे खफ़ा तो हो सकती है, मगर मुझे छोड़ नहीं सकती। यसाल आगा शाह इसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ पर जोर देते संजीदगी से बोल रहा था। ज़रार पाशा खान का चेहरा लहू छलकाने लगा। वो जानता था मुकाबिल जो कुछ भी कह रहा था सब कुछ सच था। मैं आपकी झूठी अना के लिए अब अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेहतर है कि अब फजूल की ज़िद छोड़कर मुझे अपनी प्रिंसेस की ज़िंदगी का प्रिंस एक्सेप्ट कर लें। वो मुस्कुरा कर कहते इनका शाना चपकते कमरे से बाहर निकला था। बिसाम, प्लीज़ अब और नहीं। मुंह पर हाथ रखते वो खाने से फ़ौरन इनकार करते बोली थी। क्यों, क्या मसला है? क्यों नहीं खाओगी तुम? आगे ही अपनी हालत देखो, कभी यहाँ गिरी होती हो, कभी वहाँ। बिसाम, इसे अच्छे से खिलाओ, अगर फिर भी ज़िद करे तो हाथ बांध कर खिलाओ इसे। ताहिरा बेगम रमला को खफकी से घूरते हुए संजीदगी से बोली थी। रमला फटी फटी आंखों से इन्हें देख रही थी, जो अचानक से इतना बदल गई थी। भाभी, आप भी? सब मोटी मोटी आंखों में ढेरों आंसू समेटे वो नाराज़गी भरे अंदाज में बोली। रमला, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा?
मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुम ठीक से खाओ पियोगी तो तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। ताहिरा बेगम इसके सिर पर शफकत से हाथ फेरते बोली, बस कर दे भाभी, ड्रामा है ये बहुत बड़ा। ये सिर्फ इसलिए मुंह बना रही है ताकि आप इसे डांटे ना। विसाम ऐसे घूरते सर झटक कर बोला था। थोड़ी देर पहले ही वो रमला को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के बाद रमला को रेस्ट और हेल्दी खाना खाने की ताकीद की थी। इसके अलावा मेडिसिन भी दी थी जो इसे हर हाल में खानी थी। आप तो चाहते ही ये हैं कि मैं बस डांट खाती रहूं। वो नाक चढ़ाए बोली तो बिसाम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में लौट आए थे। रमला, यहाँ आओ। बिसाम की पुकार पर वो बेड की सिमत बढ़ते अचानक रुकी थी। सुबह बात करेंगे बिसाम, अभी मुझे नींद आई है बहुत। वो इससे पीछे छुड़वाने को जल्दी से इसे मना करते बिस्तर पर लेटते ही आंखें मूंद गई थी। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं हो। क्या है बिसाम, सोने दे मुझे, वो उकताहट भरे लहजे में बोली थी। बात सुनो मेरी, डॉक्टर ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। 2 मंथ के बाद तुम्हारा मुकम्मल चेकअप होगा। अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहीं, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हुई तो ही हम बेबी कैरी करेंगे, वरना बस कर दें बिसाम। क्यों ऑल फॉल बोले जा रहे हैं? ऑल फॉल नहीं बोल रहा, सुना नहीं था तुमने डॉक्टर क्या कह रही थी? मुझे नहीं सुनना कुछ भी बिसाम। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है और मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, सब कुछ अच्छा होगा। वो गहरी सांस भरते आसूदगी भरे अंदाज में बोली तो बिसाम लब भींच कर रह गया था। वो जानता था इस वक्त रमला नहीं मानेगी, मगर आगे चल के हालात की संगीनियाँ न जाने बिसाम रज़ा के लिए कौन सी क़यामत लाने वाली थी। पापा मामा कहाँ हैं? जन्नत को होश आ गया था। 2-3 घंटे मजीद हॉस्पिटल में रखने के बाद फ़हाम इसे घर वापस ले आया था। फ़हाम ने जैसे ही इसे बिस्तर पर लिटाया, वो मासूमियत भरे अंदाज में महरोश की बाबत पूछने लगी। फ़हाम ने गहरी सांस भरते अपनी छोटी सी परी को देखा था जो इस खुद गर्ज औरत से दिल जोड़े बैठी थी। बेटा, आपकी मामा सो रही हैं, अभी आप लेटो, मैं आपके लिए सूप बना कर लाता हूँ। वो नरमी से इसके बालों में हाथ चलाते इसकी पेशानी चूमते हुए बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया था। जन्नत जन्नत जो छत को घूर रही थी, महरोश खान की आवाज़ पर इसने चौंक कर सामने देखा। मामा, इसका मासूम सा चेहरा खुशी से खिल उठा था, आंखें जगमगा उठी थीं। महरोश खान एक निगाह आगे पीछे दौड़ाए अंदर दाखिल हुई। फ़हाम किचन में काम कर रहा था। जब भी वो मौका पाते अंदर आई थी ताकि एक बार जन्नत को देख सके। तुम ठीक हो? महरोश ने झिझकते हुए इसके गाल को नरमी से छूते पूछा। यस मामा, पापा कहते हैं जन्नत इज़ अ ब्रेव ब्रेव गर्ल। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जन्नत मासूमियत से बोली तो महरोश खान के लबों पर मुस्कुराहट सी उमड़ी। न जाने क्यों इसे गिल्ट था इस मासूम बच्ची के लिए। अच्छा आप रेस्ट करो, मैं फिर आऊँगी, महरोश जल्दी से कहते कमरे से बाहर जाने लगी जब जन्नत ने एकदम अचानक से इसका हाथ पकड़ा था। नो मामा, प्लीज़ मेरे पास रहें। वो मजबूती से इसका हाथ अपने नन्हे हाथ में जकड़ चुकी थी। महरोश मुतफक्कर सी इसे देख रही थी। जब दरवाज़ा खोलते फ़हाम यूसुफ खान अंदर दाखिल हुआ था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना कि मेरी बेटी से दूर रहो। फ़ाहम दांत पर दांत जमाए घुर्राते हुए बोला। महरोश का चेहरे पर खौफ का साया सा लहराया। मैं बस जाने वाली थी, वो थूक निकलते हुए बोली। नो मामा, आप नहीं जाओ प्लीज़। जन्नत फ़ौरन से मचली थी। इसे रोता देख फ़ाहम थोड़ा नर्म पड़ा था। पापा की जान, आप रो नहीं वरना फिर से दर्द होगा। वो नरमी से इसकी आंखें साफ करते मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। आप मामा को मेरे पास रहने दें पापा, फिर मैं नहीं रोऊंगी। जन्नत महरोश को एक नज़र देखते मिन्नत भरे अंदाज में बोली। महरोश इस छोटी सी बच्ची की अपने लिए मोहब्बत देख शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा आपकी मामा को। फ़हाम ठंडी सांस भरते नरमी से बोला और सूप का बाउल उठाते इसके करीब बैठा था। क्या हुआ ये साल? बाबा ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? वो रूम में आया तो नेमत शाह के पास मुतफक्कर सी बैठी नूर आयना उठकर जल्दी से इसके करीब आते फिक्रमंदी से मुस्तफसर हुई। ये साल आगा शाह पुरसकून से अंदाज में सर इस बात में हिलाते इसके नज़दीक पहुंचा। क्या कहेंगे? सिर्फ गुस्से से घूरते रह गए और मैं चला आया। वो हंसकर बोलता बेड पर बैठा था। नूर आयना उदास सी हुई। ज़रार बादशाह खान कभी मानेगा भी इसे इसकी भी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। फुप्पो आप जाएं अपने कमरे में आराम करें। नेमत शाह जो लब भींचे वहाँ बैठी थी, इन्हें एक निगाह देखते वो संजीदगी से बोला। मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहने को ये तुम्हारा ससुराल है मगर कभी भी यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल नहीं हो सका जैसा कि एक दामाद का होना चाहिए। पाशा खान दिल के बुरे नहीं, बस वो थोड़े से ज़िद्दी हैं और नूर के मामले में वो ज़रूरत से ज़्यादा हसास भी हैं। मैं अगर इसे डांट देती थी तो महीना महीना मुझसे बात नहीं करते थे। थोड़ा वक्त लगेगा मगर वो समझ जाएंगे कि तुम नूर के शौहर हो। जिस तरह वो नूर पर हक रखते हैं इसी तरह तुम्हारा
بھی نور پر حق ہے۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں پھپھو، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، میرے لیے یہ گھر بھی اپنا ہی ہے، اور سسر جی جو مرضی کریں، مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگتا۔ وہ باپ ہیں اور یہ جنگ میرے اور ان کے درمیان کی ہے، اسے ہم دونوں ہی سلجھائیں گے۔ یسال آغا شاہ مسکراتے ہوئے مبہم سے لہجے میں بولا تو نعمت نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ میرے نور کے لیے تم سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، نعمت اس کے سینے سے لگتے بولی تھیں، جس پر یسال مسکرایا۔ ماں باہر سے آتی گولیوں کی آواز پر وہ چونکے، حیرت سے مڑتے اس نے باہر کی سمت دیکھا۔ یہ آواز؟ نعمت گھبراتے ہوئے بولی، پھپھو آپ نور کے پاس رہیں، کمرے سے باہر مت آئیے گا، میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے۔ یسال آغا شاہ نور کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی سے دروازے کی سمت جہاں ذیلے خان اور ماہی تھیں وہاں بڑھا۔ یسال، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ماہرو کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ خوفزدہ سی کیفیت میں گھبراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا، تم دونوں اندر چلو۔ وہ نرمی سے ماہرو کو سینے سے لگاتے اسے ساتھ لگاتے اندر داخل ہوا۔ زرار پاشا خان بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا، وہ ہی زہلے اور ماہی کو یہاں تک لایا تھا۔ گلمین خان زرار کے ساتھ ہی اسی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ زرار اور یسال سب کو کمرے میں رہنے کی تائید کرتے خود سنجیدہ چہرہ لیے باہر نکلے تھے۔ بندوق چلانی آتی ہے یا صرف زبان ہی چلاتے ہو؟ گن کا ٹریگر دباتے وہ بنا یسال آغا شاہ کو دیکھے بولا۔ یسال آغا شاہ کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ امڈی۔ وہ دونوں چھت کی سمت بڑھ رہے تھے۔ جب آپ کو سنبھال سکتا ہوں تو گن کو سنبھالنا کون سا مشکل ہے؟ وہ بیگ پر لگی بندوق کو ہاتھ میں پکڑتے استہزائیہ لب و لہجے میں بولا، دھیان رہے حویلی کے گیٹ سے اندر کوئی بھی نہیں آنا چاہیے۔ یسال آغا شاہ اپنے گارڈز کو حکم دیتے انہیں اندرونی جانب سے حویلی کور کرنے کا حکم دے گیا۔ زرار پاشا خان اس کی مخالف سمت سے جگہ سنبھالتے گیٹ سے باہر سے حملہ کرتے ہزاروں گارڈز کو دیکھتے لب سختی سے بھیج گیا۔ کیا لگتا ہے اتنے سارے گنڈے کس نے بھیجے ہوں گے؟ یسال آغا شاہ کے سوال پر زرار نے اکتاہٹ بھرے انداز میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ سوائے شکل کے اس انسان میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ عقل، نہ تمیز، نہ تہذیب۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا سر جھٹک گیا۔ فضول کے سوالات کرنے کے بجائے تم کام پر توجہ دو، زرار کے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہنے پر یسال آغا شاہ نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں ہی اپنی سائڈ سے دشمن کا بھرپور مقابلہ کر رہے تھے، مگر گارڈز کی تعداد زیادہ تھی، ان کا مقابلہ کرنا ناممکن تو نہیں تھا، البتہ مشکل ضرور ہو گیا تھا۔ انکل اندر جائیں، سب کا خیال رکھیے گا، یہاں میں سنبھالتا ہوں۔ زرار کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی، گارڈز کسی بھی وقت اندر آ سکتے تھے، کسی ایک کا اندر عورتوں کے پاس ہونا ضروری تھا۔ وہ فوراً سے نیچے اترا تھا، حویلی کے مین دروازے کے باہر سے بند کرتے وہ اب باہر گارڈز کی طرف بڑھا۔ نو بابا، مجھے یہ نہیں پینا، یہ بہت بری ہے۔ سوپ کی ایک چمچ بھرتے ہی جنت منہ بناتے بولی، بیٹا آپ یہ پیو گے تبھی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ویسے بھی آپ تو میرا بریو بچہ ہو۔ اس کی پیشانی چومتے وہ پیار بھرے انداز میں بولا، نو بابا مجھے یہ نہیں پینا، میں بریو نہیں ہوں۔ وہ مہروش کے سینے میں چہرہ چھپاتے بولی۔ فہم نے ٹھنڈی سانس بھرتے مہروش کو دیکھا، جنت بیٹا آپ یہ پی لو، آپ کے پاپا کتنے پریشان ہیں، اگر آپ یہ نہیں پیو گے تو وہ فکر مند ہوں گے۔ اس کے بال سنوارتے وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ جنت اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، سر گھمائے اس نے ایک نگاہ فہم کو دیکھا، اوکے ماما آپ پلا دو پھر۔ وہ چمکتی روشن آنکھوں سے مہروش کو دیکھ کر بولی۔ مہروش نے گھبراتے ہوئے ایک نظر فہم پر ڈالی، جو شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروش سوپ کا باؤل اپنی جانب بڑھاتے اب جنت کو پلانے لگی، جو خاموشی سے پینے لگی تھی۔ فہم خان اس سے سرد نظروں سے گھورتے ایک دم سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد مہروش اسے سلا کر اٹھی تھی۔ سوپ کا باؤل واپس کچن میں رکھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی تو سارا کمرہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتے اپنے بیڈ تک پہنچی، چادر درست کرتے وہ جیسے ہی جھکی، اچانک کسی نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے اسے دیوار سے پن کیا۔ اس کا سر بری طرح سے دیوار سے لگنے کے سبب اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی، شش آواز نہ نکلے تمہاری مہروش خان، ورنہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا میں۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاں بتاؤ مجھے، وہ دھاڑ کر کہتے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے گرد جما گیا۔ مہروش بری طرح سے خوف سے کانپتی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کے سر پر جنون سوار تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ روتے ہوئے آنسوؤں سے بولی تھی۔
مگر اس کا یہ خوبصورت چہرہ فہم یوسف خان کو مکار ایک دھوکہ لگا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکی کہ تم کتنی معصوم ہو۔ اگر تم سچ میں اتنی ہی شریف اور معصوم ہوتی تو تمہارے گھر والے کبھی بھی تمہاری شادی ایک ادھیڑ عمر بزرگ سے کروانے کی کبھی نہ سوچتے۔ اس کا طنز بھرے جملے مہروش خان کے کانوں میں پگھلتے سیسوں کی مانند پڑے تھے۔ آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عورت کو اپنی عزت نفس سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر آج دوسری بار اس کی عزت نفس پر وار ہوا تھا، اور دونوں ہی بار وجہ وہ خود تھی۔ تم اپنا گلٹ مٹانے کے چکر میں میری معصوم بچی کی فیلنگ سے کھیل رہی ہو، بس مہروش خان، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ مہروش کا سرخ چہرہ مزید سرخ پڑا تھا۔ وہ ضبط سے لب بھینچے اسے دیکھتے نظریں پھر گئی تھی، جبکہ اس کے لرزتے خوبصورت بدن کو دیکھ فہم یوسف خان اس کے بدن کی مدہوش کرتی سانسوں کی مہک سے خائف ہوتے جھنجلا کر اس سے دور ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مہروش خان کو چھوڑا تھا، جو لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ دوپٹہ گر کر دور جا گرا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ فہم یوسف خان، مجھے اپنی حویلی واپس جانا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے فہم یوسف خان کے قدم اس کی چیخ نما آواز پر ایک دم سے تھمے۔ لب بھینچے وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کی جانب واپس مڑا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے موڑتے وہ کمر پر لگاتے اسے نزدیک کرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ بازو میں اٹھتی درد پر وہ چیختے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ فہم یوسف خان کی خوبصورت نگاہیں اس کی چھوٹی سی خوبصورت ناک پر ٹھہری تھیں۔ لرزتے کپ کپاتے وجود کو قریب سے دیکھتے اس نے بمشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ رہنا تو تمہیں اب یہی ہے مہروش خان، اپنی آخری سانس تک تمہیں اب فہم یوسف خان کے ساتھ رہنا ہے، پھر چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ۔ وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے کان کی لو کو چومتے اس سے دور ہوتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ مہروش خان بے بسی سے فرش پر گرتے بری طرح سے رو دی تھی۔ تالیہ وہ چھت پر کھڑا بے ساختہ اندر داخل ہوتی تالیہ کو دیکھ کر بولا تھا، اچھا تو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ سرخ ہوتی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے وہ زیر لب بڑبڑایا، اور پھر جبڑے بھینچ کر موبائل فون نکالا۔ بسام کہاں رہ گئے ہو تم؟ تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کر کے بسام رضا کو بلایا تھا، جو اب تک نہیں پہنچا تھا۔ بس آ رہا ہوں میں، یہ سال فکر نہیں کرو، رستے میں ہوں میں۔ وہ جیپ کی سپیڈ بڑھاتے عجلت بھرے انداز میں بولتا کال کٹ کر گیا تھا۔ یسال موبائل فون دوبارہ سے جیب میں ڈالتا نیچے اترا۔ معاملہ ضرورت سے زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے نور کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت سب کو سیو کرنا زیادہ ضروری تھا۔ گارڈز کی ایک ٹولی اس کے حکم پر پچھلے گیٹ پر محتاط سی کھڑی تھی۔ وہ عجلت میں اندر داخل ہوا۔ مون ماہی پھپھو جلدی کریں، ہمیں ابھی فوراً نکلنا ہے یہاں سے۔ یسال کی آواز پر سب جھٹکے سے اٹھے تھے۔ سب نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا یسال؟ کدھر جا رہا ہے؟ گلمین خان کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آنٹی، بس فی الحال یہاں سے جانا ضروری ہے۔ اٹھیں آپ سب، ہم شاہ حویلی جا رہے ہیں۔ وہ ماہی کو سینے سے لگائے نرمی سے بولا۔ اس وقت ہر کوئی پریشان تھا، عجیب بے چینی سی بن رہی تھی۔ وہ سبھی یسال کے کہنے پر اٹھی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے وہ حویلی کی پچھلی جانب بڑھنے لگے۔ گولیوں کی بچھاڑ اور تیز آواز سنتے ہر کسی کا دل دہل سا گیا تھا۔ باہر موجود گارڈز ایک ایک کرتے ان سب کو بحفاظت گاڑی تک لے گئے تھے۔ یسال بابا کہاں ہیں؟ نور رائنا کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جب نور نے قدم روکتے گھبراہٹ سے کہا، وہ آ رہے ہیں، تم بیٹھو، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ یسال، نورائنا چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے باہر نکلتی یسال آغا شاہ دروازہ باہر سے بند کر گیا۔ جلدی کرو، راستے میں کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں، سیدھا حویلی جاؤ گے تم لوگ۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے خاص آدمی سے مخاطب ہوا تھا۔ وہیں گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتی نور رائنا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھائی، وہ بھیگی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو لب بھینچ کر نور رائنا کے زرد چہرے کو بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی یسال آغا شاہ گہری سانس بھرتے اپنے دل کو پرسکون کرتا اندر کی سمت بھاگا تھا۔ گولیوں کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے گن پر گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھا تھا۔ حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ یسال کی نیلی آنکھوں میں خون سا اترا۔ یسال آغا شاہ، تم جہاں کہیں بھی ہو چپ چاپ اندر آ جاؤ، ورنہ تمہارے چہیتے سسر کو میں جان سے مارنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ تالیہ کی غراہٹ پر یسال آغا شاہ کی نیلی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹے۔ وہ ٹریگر پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھتا چلا گیا۔ راستے میں آتے ہر آدمی کو اس نے بھون ڈالا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ حویلی کے اندر تھا۔ آؤ یسال آغا شاہ، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔
زرار پاشا خان کے سر پر بندوق تانے وہ نفرت امیز نگاہوں سے اسے گھورتی چلائی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گن میں موجود ساری کی ساری گولیاں وہ اس گھٹیا شخص کے سینے میں اتار دیتی۔ مجھے لگا نہیں تھا تالیہ کہ تم اپنے بھائی جیسی کمینی نکلو گی، مگر داد دینی پڑے گی، تم تو اس سے بھی بڑی کمینی ہو۔ شٹ اپ یو چیپ باسٹرڈ! یسال آغا شاہ کے منہ سے اپنے لیے گالی سن کر وہ غصے سے گھرائی تھی، جبکہ ایسا ہی کچھ حال پاشا خان کا بھی تھا۔ اسے بھی کسی لڑکی کو گالی دینا پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا سامنے کھڑا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے اب وہ کر رہا تھا۔ دکھی نا، آگ لگی نا، مگر تمہیں ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے تالیہ، کیونکہ بغیرت لوگ اپنی بے عزتی کو جو جوس کی طرح گھول کر پی جاتے ہیں، جیسے کہ تمہارا بھائی پیتا تھا۔ یسال! تالیہ شام غصے سے چیخی تھی۔ اب کی بار وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس پر ہاتھ اٹھا گئی جسے یسال آغا شاہ نے رستے میں ہی روک ڈالا تھا۔ آہاں بیوٹیفل گرل، یہاں تھپڑ مارنے کا پرمٹ صرف مون کے پاس ہے، تم یہاں اس خوبصورت چہرے پر تھپڑ نہیں مار سکتی۔ تالیہ شاہ کے خوبصورت چہرے کو تالیہ شاہ اس کے خوبصورت چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ قریب سے وہ سحر انگیز حد تک بلا کا خوبصورت تھا، اتنا کہ تالیہ شاہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تھیں اس کے کپکپاتے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوتے۔ یسال آغا شاہ مسکرایا تھا، گال میں ابھرتا گڑھا نمایاں ہونے لگا۔ اس کے بدن کی مہک نے تالیہ ذیشان شاہ کے حواس جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ وہ مغربی ممالک کی شہری تھی، ہر طرح کا حسن اس نے دیکھا تھا، مگر کوئی بھی اس پر جادو نہیں کر سکا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ وہ جادو ہی تو تھا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو کس کر سکتی ہو میرے گالوں پر۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے نزدیک لے جاتے دل فریبی سے بولا تھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کمینے کو اپنی ہی بیٹی کا حق کسی دوسری لڑکی کو دیتے دیکھ زرار پاشا خان دہکتے کوئلوں کی مانند جھلسا تھا۔ بدن پر موجود چوٹوں سے زیادہ اسے یسال آغا شاہ کے فلرٹس نے زخمی کیا تھا۔ تو تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، وہ لرزتے بدن پر قابو پاتے بولی تھی۔ چاہو تو اس خوبصورت ڈمپل کو چھو سکتی ہو۔ وہ اس کا برف کے مانند ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتے اپنے گال میں ابھرتے گڑھے پر رکھ گیا جسے تالیہ نے جھٹکے سے چھڑایا تھا۔ وہ لمحے میں اس سے دور ہوئی، مگر تیزی سے اسے کمر سے تھامے اس کے ہاتھ میں موجود گن وہ چھینتے اس کے سر پر تان گیا تھا۔ تالیہ حواس باختگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ ڈراپ دی گن مین! زرار پاشا خان کے سر پر گن تان کر کھڑے آدمی کو گھورتے اس نے فوراً سے حکم دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو یسال آغا شاہ، تم ایسا کچھ کرو گے اور یہ مان جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں! تم آج چاہے مجھے جان سے مار دو، مگر پاشا خان کی موت پکی ہے۔ ٹائیگر، چلاؤ گولی! تالیہ نے گھٹرا کر کہا، جس پر اس کے حکم پر سر اس بات میں ہلاتے ٹائیگر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ غلطی بھی مت کرنا ایسا کرنے کی، ورنہ تمہاری گولی چلے اس سے پہلے ہی تمہارا دماغ کھول دوں گا میں۔ اس کے سر پر بندوق کی نوک رکھتے بسام رضا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تالیہ بے یقینی سے اسے دیکھتے سر جھٹکنے لگی تھی، جبکہ وہی زرار پاشا خان نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ اگر تم اپنی میڈم کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی بندوقیں پھینک دو، یسال آغا شاہ نے بلند آواز میں حکم دیا تھا، جس پر اگلے ہی لمحے وہ سبھی اپنی بندوقیں نیچے پھینک چکے تھے۔ بسام رضا کے ساتھ آئے پولیس اہلکار آگے بڑھتے سب ہتھیار اپنی حراست میں لیتے ان سبھی گارڈز کو وہاں سے لے گئے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے! تالیہ کسی زخمی شیرنی کی مانند بلبلائی تھی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ گیم اس کے ہاتھ سے اتنی آسانی سے نکلے گی۔ یسال اس کے ہاتھ کمر پر باندھتے زرار پاشا خان کی سمت بڑھا، ان کے بندھے ہاتھ کھولتے وہ انہیں زمین سے اٹھا گیا۔ دیکھو کون ہے؟ بسام رضا کا موبائل فون رنگ ہوا۔ بسام نے الجھن بھری نگاہوں سے یسال کو دیکھا۔ کسی انجانے نمبر کا احساس تو اسے بھی ہوا تھا، جسے چھپاتے اس نے گہری سانس بھرتے بسام سے کہا، جس نے کال اٹھاتے موبائل فون کان سے لگا ڈالا۔ کون ہے؟ ارے انسپکٹر صاحب، کتنے بھولے ہیں آپ! بھلا کوئی رات کے وقت اپنی جوان اور خوبصورت بیوی کو اکیلا گھر پر چھوڑ کر جاتا ہے؟ چت چت چت! موبائل فون کے اسپیکر سے گونجتی رہبر شاہ کی آواز پر بسام نے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچے تھے جیسے وہ اسے ابھی جان سے مار ڈالے گا۔ سالے گھٹیا کمینے انسان، ہمت بھی مت کرنا میری بیوی کی طرف دیکھنے کی بھی! بسام رضا کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑایا تھا۔
زبان سنبھال کر آفیسر، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ ابھی تو صرف کرسی پر باندھا ہے اسے، یہ نہ ہو کہیں اور بندھی ملے تجھے۔ دوسروں کی مدد کا بڑا شوق چڑھا ہے نا تجھے؟ چل بیٹا، تالیہ کو صحیح سلامت میرے پاس لا، ورنہ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد تجھے تیری بیوی کی بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ رہبر شاہ اسے تائید کرتا غصے سے کال کاٹ گیا تھا۔ بسام رضا سرخ چہرے سمیت مٹھیاں بھینچ کر چیخا تھا۔ یسال آغا شاہ لب بھینچے سرد نگاہوں سے تالیہ کو دیکھ رہے تھے، جو اب مسکراتی نفرت بھری نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ سیکنڈ لاسٹ اوکے، یہ ہے ہماری رائٹر کا فرمان۔ زرکان خان ہو تم، وہ تالیہ کے ہاتھ اور منہ باندھے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکتے فوراً سے زرکان خان کو کال لگا چکا تھا۔ زرکان کہاں ہو تم؟ وہ تالیہ کے ہاتھ اور منہ باندھتے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکتے فوراً سے زرکان خان کو کال لگا چکا تھا۔ بھائی میں شہر سے دور اس پرانی فیکٹری میں ہوں، آپ نے ٹھیک کہا تھا بھائی، تالیہ اور رہبر شاہ کچھ بہت بڑا کرنے والے ہیں، یہاں اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ لڑکیوں کی چیخوں کی آواز مجھے یہاں باہر تک سنائی دے رہی ہے۔ وہ فیکٹری کی پچھلی سائڈ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یسال آغا شاہ سرد چہرے سمیت جبڑے بھیج گیا تھا۔ زرکان، میں نے کہا تھا کہ رہبر کے آس پاس رہنا، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوا بے وقوف۔ یسال آغا شاہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے چیخا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زرکان اس وقت رہبر کے پاس ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا پرسکون تھا، مگر یہ سب سننے کے بعد نئے سرے سے پریشان ہوا تھا۔ بسام کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، وہ سرخ پڑتی آنکھیں سختی سے میچ گیا تھا۔ دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مگر ہوا کیا ہے بھائی؟ زرکان الگ سے بے چین ہو رہا تھا۔ رملہ اس وقت رہبر کے پاس ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ وحشی انسان۔ اوکے، تم اس وقت وہاں سے نکلو زرکان، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے، فی الحال ہم رملہ کے پاس جا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے کال کاٹتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ بسام بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی گاڑی کی سمت بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی سپیڈ سے آگے کو بڑھا گئے۔ بسام تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہوگی۔ یسال آغا شاہ اپنے ساتھ بیٹھے بسام رضا کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ یسال، شی از پریگننٹ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ بسام رضا کی سرمئی آنکھیں نم تھیں، وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں کہتا گاڑی سے باہر کی سمت دیکھنے لگا۔ تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں خیریت سے لوٹیں گے۔ محمل، بچیوں کو کمرے میں لے جاؤ۔ اسال آغا شاہ اپنے سامنے بیٹھی نعمت، گل مینے خان اور باقی سب لڑکیوں سے مخاطب ہوا تھا۔ نعمت سمیت سب بری طرح سے رو رہی تھیں۔ محمل اور روپ سب کو ساتھ لیے کمرے کی سمت بڑھی تھیں۔ اس وقت سب کو پرسکون کرنا زیادہ ضروری تھا۔ بدر، حویلی کے باہر پہرا زیادہ سخت کروا دو، کوئی بھی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ وہ لوگ پہلے بھی ایک بار حملہ کر چکے ہیں حویلی پر، اور دوبارہ سے کرنا ان کے لیے مشکل نہیں۔ فکر مت کریں لالا، سب ہو چکا ہے، پہرا سخت سے سخت کر دیا گیا ہے، اور خان حویلی کی جانب اپنے خاص آدمی بھی روانہ کر دیے ہیں۔ بہت عمدہ بدر۔ اسال سنتے ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس وقت حویلی میں موجود خواتین کو اکیلا چھوڑ کر وہ کہیں جا سکتے تھے۔ رملہ کہاں ہے بدر؟ اسال کے دماغ میں تیزی سے خیال آیا تھا۔ رملہ کو چھوڑ کر باقی سب ہی حویلی میں تھے۔ بدر عالم شاہ کی سبز آنکھوں میں ایک ساتھ گھبراہٹ، فکر، ڈر، نہ جانے کیا کچھ نہیں آیا تھا۔ لالا، آپ یہیں رکیں، میں رملہ کی طرف جاتا ہوں، وہ فکر مندی سے گہرے سانس بھرتے ہونٹ کچلتے ہوئے بولا تھا۔ دھیان سے جانا بدر، اسال آغا شاہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتے باہر کی سمت بڑھا۔ ہاتھ کھولو میرے جاہل انسان! کلائیوں میں کھچاؤ پڑنے پر وہ شدید درد کے سبب چلائی تھی۔ رہبر شاہ نے اکتاہٹ بھرے انداز میں اس بپری ہوئی شیرنی کو دیکھا تھا، جو قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک سمت طاہرہ بیگم کو باندھا گیا تھا اور دوسری کرسی پر رملہ کو۔ سن لڑکی، دماغ کا دہی مت کر میرے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے ابھی جان سے ماروں۔ ماجد، اس کے منہ پر کپڑا باندھو۔ رہبر شاہ کی گھرراہٹ بھری آواز پر رملہ نے گردن موڑتے اسے دیکھا، جو سامنے ہی سرد چہرے سمیت کھڑا تھا۔ میرے منہ باندھنے کی غلطی مت کرو کتوں، جانتے نہیں کون ہوں میں، کون ہوں؟ رملہ شرربار نگاہوں سے انہیں گھورتی چلائی تھی۔ اس کی آواز میں تیش سن رہبر شاہ ایک ہی جسٹ میں اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ ماجد، رہنے دو۔ رہبر شاہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے آگے بڑھا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ ہو کون تم؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ ٹکائے ذرا سا جھکا تھا
طاہرہ بیگم سانس روکے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ بیٹا اسے کچھ مت کہو، وہ نادان ہے، میں معافی مانگتی ہوں اس کی جگہ تم سے۔ طاہرہ بیگم لرزتی کانپتی بولی تھی، نہیں آنٹی جی، غلطی اس خوبصورت چڑیا نے کی ہے تو معافی بھی یہی مانگے گی۔ چلو رملہ بسام رضا، اپنے خوبصورت ہونٹوں سے معافی مانگو مجھ سے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا مکار سی ہنسی ہنسا تھا۔ اس کی بات سنتے رملہ نے جبڑے بھیج ڈالے۔ تھو! اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے پر تھوک چکی تھی۔ رہبر شاہ کچھ لمحوں کے لیے سن سا پڑ گیا تھا، پورے بدن میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ رہبر شاہ بری طرح سے دھاڑا تھا، اس قدر تذلیل اسے زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے فضا کو چیرتی ہوئی اس کی بندوق کی گولی طاہرہ بیگم کے بدن کے آر پار ہوئی تھی۔ رملہ عالم شاہ کی دلدوز چیخ پورے کمرے میں ماتم سا برپا کر گئی تھی۔ اس باولی کو کس نے کہا تھا پنگے لے، چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ اسٹوپڈ! اگلے ہی لمحے وہ چہرے پر لگا تھوک صاف کرتے اس کے بالوں سے جکڑتے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ ماجد نے خون سے لت پت طاہرہ بیگم کی نبض ٹٹولی تھی جو کہ مر چکی تھیں۔ چھوٹے خان، آپ کا آنا نہایت ضروری ہے۔ پنچایت میں ایوب خان نے آپ کے حویلی سے قطع تعلقی کا بتا دیا ہے، اور اگر آپ اب بھی واپس نہ لوٹا تو شیر خان قبیلے کا سرداری ہمارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خان بی بی، آپ اچھے سے جانتی ہیں اس حویلی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں وہاں کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا۔ فہم یوسف خان نے اپنی سرد نظریں ان پر گاڑتے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اس کے صاف انکار پر خان بی نے لب بھیج ڈالے تھے۔ بیٹا تم جانتا ہے اچھے سے حویلی کو تمہارا ضرورت ہے، ورنہ تو سب بھیڑیے مل کر تمہارا حق پر غاصب ہو جائے گا۔ خان بی کی بات پر وہ زخمی سا ہنستے سر جھٹک گیا تھا۔ رہنے دیں خان بی، جب میری وہاں کوئی وقت نہیں تو وہاں جانے کا مقصد ایسا کوئی بات نہیں میرا بچہ۔ ام کو دیکھو، ام تمہیں تمہارا جنت کو واپس لینے آیا ہے۔ خان بی نے مسکراتے ہوئے جنت کے گال چومے تھے جب اچانک دستک دے کر مہروش خان کمرے میں داخل ہوئی۔ فہم یوسف خان اس کے یوں منہ اٹھا کر آنے پر جبڑے بھیج گیا تھا، آنکھوں میں شرارے سے پھوٹے تھے جنہیں وہ بروقت دبا گیا تھا۔ وہ میں جنت کے لیے سوپ، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہا ہے خان؟ خان بھی اسے دیکھتے ہی پہچان چکی تھی۔ مہروش اپنے کمرے میں جاؤ، فہم نے گردن موڑتے اسے حکم دیا۔ ایک نظر جنت پر ڈالی جو سو رہی تھی۔ مہروش فوراً سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ بیوی ہے میری خان بھی، میں نے نکاح کر لیا ہے اس سے۔ فہم یوسف خان کے اطمینان سے بتانے پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی، آنکھوں میں حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے خان، کیا بول رہا ہے تم اس لڑکی سے کیسے شادی منا سکتا ہے؟ اس سے تمہارا باپ شادی کرنے والا تھا، بھول گیا کیا تم سب کچھ؟ لائک سیریسلی؟ خان بھی گھبراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروش خان کے نکاح کے بعد سے ہی حویلی میں کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ اگر ایسے میں حویلی میں یہ خبر پہنچتی کہ اس لڑکی کا نکاح فہم یوسف خان سے ہوا ہے تو لازماً ایک نئی جنگ چھڑ جاتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان بھی، مہروش خان اب میری بیوی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کی طرف گندی نظر سے دیکھا تو میں پہلے اس کی آنکھیں نکالوں گا، پھر اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ فہم یوسف خان سرسراتے ہوئے سرد لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خان بھی اس کی پشت کو دیکھتے گرنے کسی انداز میں کرسی پر بیٹھی تھیں۔ اوکے، تو دیٹس اٹ فار دس پارٹ۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پارٹ تھا، نیکسٹ ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ جتنا آپ لوگ ویسے اس ناول کا کہہ رہے تھے کہ تکمیل حیات سیزن 2، تکمیل حیات سیزن 2، کوئی آپ لوگوں کا رسپانس اس حساب سے نہیں آیا جس حساب سے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے عزیز من کا بھی ایسا ہی رسپانس دینا ہے تو میں وہ بھی نہ پڑھوں اور سکون رقصم بھی نہ پڑھوں، کیونکہ رسپانس تو ایسا ہی ملنا ہے۔ بتائیں مجھے، آپ لوگ رسپانس ہی نہیں دیتے ہیں تو میں فائدہ مجھے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پوری کرنے کا۔ خیر، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، لاسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔